اوئے انچارج صاحب، اوپر دیکھو۔ آواز باری اور بدتمیز تھی، اور ہمارے پورے دفتر میں اتنی بدتمیز اور باری آواز صرف ایک شخص کی تھی، اور اس کا نام اکبر علی بٹی تھا۔ وہ ہمارے اخبار کے مالک تھے۔ بٹی صاحب سیاستدان تھے، بہاڑی سے MNA تھے، ملٹیپل بزنس کرتے تھے، جن میں زمینداری سے ادویات تک کا کاروبار شامل تھا۔ زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، تاہم عمارت نے ان کی کم علمی پر پردہ ڈال دیا تھا۔ 1990 میں انہیں کسی نے بتا دیا، پوری حکومت اور بیوروکریسی صرف صحافیوں سے ڈرتی ہے۔ اگر آپ 2-4 کروڑ لگا کر کوئی اخبار خرید لیں یا نیا اخبار نکالیں تو آپ کی بلے بلے ہو جائیں گی۔ ضیاء شاہد مرحوم اس زمانے کے چوٹی کے صحافی تھے۔ اکبر علی بٹی نے ان سے رابطہ کیا اور دونوں نے ڈیلی پاکستان کے نام سے ملک کا تیسرا بڑا اخبار نکال لیا۔ پاکستان سے پہلے ملک کی سیاسی اور صحافتی افق پر 2 اخبارات کی اجارہ داری تھی۔ ڈیلی پاکستان نے یہ اجارہ داری بھی توڑ دی اور صحافیوں کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کر دیا۔ ضیاء شاہد مرحوم انقلابی اور کرشماتی شخصیت تھے۔ یہ پرانے لوگوں کی بجائے نوجوانوں کو موقع دیتے تھے۔ میرے سمیت اس وقت صحافت میں جتنے بھی لوگ ہیں، یہ کسی نہ کسی حوالے سے ضیاء شاہد مرحوم کی دریافت ہیں۔ بہرحال پاکستان اخبار نکلا اور اس نے روایتی صحافت کے تمام بت توڑ دیے، لیکن بدقسمتی سے یہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ ضیاء شاہد نے پاکستان اخبار چھوڑ دیا اور خبریں کے نام سے اپنا ادارہ بنا لیا۔ اکبر علی بٹی نے اس کے بعد عباس اطہر مرحوم کو ایڈیٹر بنا دیا۔ عباس اطہر شاہ جی کہلاتے تھے اور کمال انسان اور صحافی تھے۔ میں 1992 میں شاہ صاحب سے متعارف ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے میں ان کے ساتھ زیادہ عرصہ کام نہیں کر سکا، مگر اس کے باوجود شاہ صاحب کے اثرات آج تک قلم اور ذہن دونوں میں موجود ہیں۔ میں آج تک یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکا، شاہ صاحب ایڈیٹر بڑے تھے یا انسان۔ بہرحال قصہ مختصر، شاہ صاحب ڈیلی پاکستان میں آئے تو یہ اپنے ساتھ اپنی ٹیم بھی لے آئے۔ شاہ صاحب کیونکہ ان دنوں نوائے وقت سے منسلک تھے، چنانچہ ان کی ساری ٹیم نوائے وقت سے امپورٹ کی گئی تھی۔ میں بھی ان میں شامل تھا۔ میں اس ٹیم کا نالائق اور جونیئر رکن تھا اور یہ لوگ مجھے ترس کھا کر ساتھ لے آئے تھے۔ ڈیلی پاکستان نے اس زمانے میں اسلام آباد سے اپنی اشاعت شروع کی۔ ہم سب کو لاہور سے اسلام آباد کی طرف ہانک دیا گیا۔ ہمارا دفتر میلوڈی میں تھا اور رہائش میرٹھ کے پیچھے گلشن جناح میں۔ یہ 1992 تھا۔ میاں نواز شریف کی حکومت تھی۔ اکبر علی بٹی حکومتی MNA تھے۔ انہیں گلشن جناح میں 3 فلیٹس الاٹ ہوئے تھے۔ ایک میں یہ خود رہتے تھے اور 2 ہمارے قبضے میں تھے۔ ہم 15-20 لڑکے آڑے ترچھے ہو کر ان فلیٹس میں سو جاتے تھے اور پیدل دفتر جاتے تھے۔ اس زمانے کا اسلام آباد آج سے مکمل مختلف تھا۔ یہاں روز بارش ہوتی تھی، ہر طرف جنگل تھا، ٹرانسپورٹ نہ ہونے کے برابر تھی، اور رات 8 بجے کے بعد شہر میں سور پھرتے تھے اور سناٹے کا راج ہوتا تھا۔ سرکاری دفتروں اور ایمبیسیوں کے گیٹ کھلے ہوتے تھے اور ہم منہ اٹھا کر ان میں داخل ہو جاتے تھے۔ میں اس دور میں ویزا لینے کے لیے پولینڈ ایمبیسی چلا گیا۔ آپ یقین کریں، میں نے باہر موٹر سائیکل کھڑی کی اور پاسپورٹ اٹھا کر سفیر کے کمرے میں داخل ہوا۔ سفیر نے خود اپنے ہاتھ سے میرا فارم بھرا، مجھ سے ویزا فیس لی اور مجھے بغیر کسی کاغذ کے ویزا لگا دیا۔ اس نے صرف میرا صحافتی کارڈ دیکھا تھا
اور فون کر کے میرے دفتر سے تصدیق کی تھی۔ بہرحال قصہ مزید مختصر، ہم رہائش گاہ اور دفتر شیئر کرنے کی وجہ سے مسلسل اکبر علی بٹی کو دیکھتے رہتے تھے۔ انہیں اردو نہیں آتی تھی، وہ پنجابی میں بات کرتے تھے اور لہجے میں بدتمیزی ہوتی تھی۔ اوئے کہہ کر مخاطب ہوتے تھے اور سیاسی جوڑ توڑ کا زمانہ تھا۔ صدر غلام اسحاق خان نے میاں نواز شریف کی حکومت توڑ دی، جس کے بعد اکبر علی بٹی پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ عباس اطہر نے ڈیلی پاکستان چھوڑ دیا، ان کے ساتھ ان کی ٹیم بھی چلی گئی، لیکن میں اخبار میں ٹک گیا۔ نئے ایڈیٹر اظہر سہیل مرحوم تھے، وہ آصف علی زرداری اور محترمہ بینظیر بھٹو کے دوست تھے۔ بٹی صاحب نے انہیں اس چکر میں ایڈیٹر بنا دیا۔ اظہر سہیل کو سینئر لوگوں پر جونیئر بٹھانے کا شوق تھا، چنانچہ انہوں نے مجھے شفٹ انچارج بنا دیا۔ میں جونیئر تھا اور باقی لوگ سینئر تھے۔ وہ میری افسری تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ بعد ازاں ان میں سے آدھے نوکری چھوڑ کر چلے گئے اور باقی روز آتے تھے، مجھے سر کہہ کر تنگ کرتے تھے، کہہ کہا لگاتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ چنانچہ سارا ورک لوڈ مجھ پر آ گیا۔ اس کے مجھے دو فائدے ہوئے، ایک مجھے شوگر ہو گئی اور دوسرا میں کام سیکھ گیا۔ میں اعتراف کرتا ہوں، میں آج بھی ان 4 برسوں کی کمائی کھا رہا ہوں۔ میں سٹوری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ایک شام میں خبروں کے ڈھیر میں گھومتا اور اچانک میرے کانوں میں اکبر علی کی آواز گونجی، اوئے انچارج صاحب اوپر دیکھو۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ اکبر علی بٹی کے گلے میں دائمی سوزش تھی۔ وہ ہر 2-4 منٹ بعد کنگار کر گلا صاف کرتے تھے، جس کے بعد وہ اگلے کنگار تک پان کھانے والوں کی طرح جبڑے ہلاتے تھے۔ وہ اس وقت بھی جبڑے ہلا رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، جی سر۔ ان کے ساتھ گندمی رنگت کے ایک بھاری جسم والے صاحب کھڑے تھے۔ بٹی صاحب نے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا، یہ پروفیسر میرے دوست ہیں، یہ آج سے آپ کے ساتھ کام کریں گے، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ بٹی صاحب یہ حکم دے کر دفتر سے چلے گئے، جبکہ وہ صاحب کھڑے ہو کر مجھے دیکھ رہے تھے اور میں نے انہیں بٹھایا، چائے آرڈر کی اور ان سے عرض کیا، کافی کا وقت ہو گیا ہے، آپ اگر اجازت دے تو میں فارغ ہو کر آپ سے بات کر لوں۔ پروفیسر صاحب نے ہاں میں سر ہلا کر اجازت دے دی۔ میرے پاس اس وقت 15-20 لوگوں کی ٹیم تھی، لیکن عملاً میں اکیلا تھے۔ وہ لوگ کام نہیں کرتے تھے، وہ صرف آتے تھے، چائے پیتے تھے، مجھے تنگ کرتے تھے اور وقت پورا ہونے کے بعد گھر چلے جاتے تھے۔ لہٰذا سارا کام مجھے اکیلے کو کرنا پڑتا تھا۔ اوپر سے بٹی صاحب ایک پروفیسر بھی میرے متے مار گئے تھے۔ آپ میری صورتحال کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہرحال قصہ مختصر، میں کافی سے فارغ ہو کر پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا۔ تعارف کے بعد پتہ چلا ان کا نام پروفیسر غنی جاوید ہے۔ چکوال کے کسی کالج میں انگریزی پڑھاتے تھے۔ جوانی میں اسٹرالوجی کا شوق ہو گیا اور اس فن میں 30 سال لگ گئے۔ بلا کے انگریزی دان اور بلا کے ایسٹرالوجر ہیں۔ چکوال کے قریب بون کے رہنے والے ہیں۔ ان کی شہرت کسی نہ کسی طرح اسلام آباد پہنچ گئی اور یہ سیاست دانوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے۔ یہ لوگ انہیں بون سے بلا لیتے تھے، سارا دن اپنے مقدر کا حساب نکلواتے تھے اور شام کو بس کے اڈے پر چھوڑ آتے تھے۔ یہ بیچارے خالی ہاتھ بون سے آتے تھے اور خالی ہاتھ واپس چلے جاتے تھے۔ یہ اس خواری کے دوران کالج سے ریٹائر ہو گئے اور اب اکبر علی بٹی کی ذاتی جوتشی ہیں۔ بٹی صاحب نے اخبار میں ان کا روزانہ کا ذائچہ شروع کرا دیا، لیکن اس کا معاوضہ بہت کم تھا۔ پروفیسر صاحب کا اس میں گزارا نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے بٹی صاحب سے درخواست کی اور بٹی صاحب نے انہیں ذائچے کے ساتھ ڈسک پر بھی نوکری دے دی۔
جس کے بعد پروفیسر صاحب کے 3 کام ہو گئے۔ یہ ڈسک پر کام کریں گے، روزانہ کا ذائچہ بنائیں گے اور شام کے بعد اکبر علی بٹی اور ان کے سیاستدان دوستوں کو اچھے دنوں کی امید دکھائیں گے۔ ان کی کوئی مستقل رہائش بھی نہیں تھی۔ یہ کبھی ایک M&A کے کمرے میں سوتے تھے اور کبھی دوسرے کے بیڈ روم میں۔ سیاستدان انہیں ایک دوسرے کی طرف پھینکتے رہتے تھے۔ میں بہرحال یہ سب کچھ سن کر پریشان ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ اول میرے پاس انہیں بٹانے کے لیے جگہ نہیں تھی اور دوم مجھے کام کرنے والا بندہ چاہیے تھا۔ فارغ ماہرین کی پوری فوج میرے پاس پہلے سے موجود تھی، اوپر سے یہ بھی نازل ہو گئے، لیکن میرے پاس ظاہر ہے کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے انہیں مصنوعی گرمجوشی سے ویلکم کہہ دیا اور یہ پروفیسر غنی جاوید کے ساتھ میرا پہلا تعارف تھا اور یہ سن تھا 1993 ء۔ پروفیسر صاحب نے اگلے دن ڈسک پر آنا شروع کر دیا۔ زندگی میں انہوں نے کبھی اخبار میں کام نہیں کیا تھا۔ ان کی انگریزی اور اردو دونوں بہت اچھی تھی، لیکن یہ اخباری زبان نہیں جانتے تھے۔ میں نے انہیں ترجمے پر لگا دیا۔ صبح ان کے سامنے انگریزی رسالوں اور خبروں کا ڈھیر لگا کر انہیں ترجمے کا کام سونپ دیا تھا۔ لیکن پروفیسر صاحب کا کمال تھا، ہم جب تک پاکستان اخبار میں رہے انہوں نے کبھی اپنا کام مکمل نہیں کیا۔ یہ بیچارے کر بھی لیتے، لیکن جوان بیوہ کی طرح کوئی انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتا تھا۔ کبھی انہیں بٹی صاحب طلب کر لیتے تھے، کبھی ان کا کوئی دوست اپنے معاشقے کے بارے میں اصلاح کے لیے ان کے پاس آ جاتا تھا۔ لوگ انہیں رات رات بھر جگائے رکھتے تھے۔ صبح ان کی حالت خراب ہوتی تھی۔ دوسرا، یہ 60-62 سال کے بزرگ تھے، ان کی مصروفیات ان کی عمر سے زیادہ تھی۔ اور تیسرا، یہ کام ان کا پیشن نہیں تھا، مجبوری تھی۔ وہ صرف 3000 روپے تنخواہ کے لیے دفتر آتے تھے۔ مجھے بعد ازاں پتہ چلا یہ 3000 ان کے خاندان کا کل گزارا تھا۔ وہ یہ رقم گھر بھجوا دیتے تھے اور خود اکبر علی بٹی جیسے لوگوں کے رحم و کرم پر رہتے تھے۔ لوگ ان سے روز فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہ انہیں لے کر کسی نہ کسی بیوروکریٹ یا وزیر کے پاس چلے جاتے تھے، سارا دن ان سے ذائچہ بنواتے تھے اور شام کے وقت انہیں بھوکا پیسہ دفتر چھوڑ جاتے تھے اور یہ بیچارے ہمارا بچا ہوا کھانا کھاتے تھے۔ انہیں لے جانے والے بیوروکریٹس اور وزیروں سے کروڑوں روپے کے فائدے لے لیتے تھے، جبکہ پروفیسر صاحب خالی ہاتھ اور خالی جیب رہ جاتے تھے۔ مجھے بہت جلد صورتحال کا اندازہ ہو گیا۔ اس دوران پروفیسر صاحب میرے گھر بھی تشریف لائے اور میرے بیٹے اور میری بیوی کے سر پر ہاتھ رکھ کر ان کے بزرگ بن گئے۔ چنانچہ میری بیوی روز میرے ساتھ ان کا کھانا بھی پیک کر دیتی تھی۔ ہم اکثر اکٹھے کھانا کھاتے تھے اور جس دن پروفیسر صاحب کو ان کا کوئی مہربان لے جاتا تھا تو میں ان کا کھانا دفتر چھوڑ جاتا تھا اور پروفیسر صاحب واپسی پر وہی کھانا کھا کر گھر جاتے تھے۔